جو دین کی بات کر رہے تھے، میرے آقا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ثم جلس فیہم، ثم جلس فیہم، میرے آقا ان کے اندر بیٹھے. پھر رسول اللہ نے ایک اعلان کر دیا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے. میں دین سکھانے آیا ہوں، میں دین سکھانے آیا ہوں. اب یہ جملہ جو ہے نا جی، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا جی اور پڑھاتا ہوں، یہ بات میری ذہن میں فوراً آتی ہے کہ دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، دین پڑھنے والے اور دین پڑھانے والے اور دین کی محفل میں آنے والے یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ ہم اکیلے رہیں. ہمارے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہیں. حضور جو بیٹھ گئے نا جی، جو وہ بیٹھنا عارضی نہیں تھا کہ اب بیٹھ گیا ہوگا بس ختم ہوگی بات. فرمایا نہیں، ثم جلس فیہم، حضور ان میں بیٹھے، میرے آقا ان میں بیٹھے. اور یہ بیٹھنا جو ہے یہ فیضان نبوت قیامت تک جاری رہے گا. یہ فیضان نبوت قیامت تک جاری رہے گا. تو حضرات محترم، الحمدللہ یہ دین کا کام جو ہے یہ بڑا عظیم کام ہے. اللہ تعالی ہمیں کرنے کرانے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، اسی طرح ایک بات میں اور بھی کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں. حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے ہم 3-4 دوست سے چل پڑے. اس وقت ملکوں کے سفر تھے کہ فلاں ملک میں فلاں سے جانا ہے. فرماتے ہم ایک ملک میں گئے، ہم نے کچھ پڑھنا چاہیے. دین کا کوئی باب تھا، دین کا کچھ علم تھا کہ فلاں ملک میں علماء بیٹھے ہیں، یہ علم پڑھاتے ہیں. اب بھی ایسے ہے، اب دینی مدارس میں جائیں، کوئی منطق کا ماہر، کوئی حدیث کا ماہر، کوئی فلسفے کا ماہر، کوئی نحو کا ماہر، اس طرح ہے نا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. امام طبری فرماتے ہیں، سب کہہ رہے رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر طبری کے نام سے، الجامع احکام القرآن. فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے، ہم جس مدرسے میں گئے نا جی، ہم جس مدرسے میں گئے، ہم نے کہا ہم نے داخلہ لینا ہے. انہوں نے کہا چلو جی داخلہ تو مل جائے گا، علم بھی پڑھا دیں گے، لیکن یہاں کھانے کا بندوبست نہیں ہے. یہاں پر کھانے کا بندوبست نہیں ہوگا. علم پڑھا دیں گے، داخلہ بھی مل جائے گا، علم بھی پڑھا دیں گے، لیکن کھانے کا بندوبست نہیں ہے. امام طبری لکھتے ہیں، اس بات کو علامہ امام عبد الرحمن صفوری نے بھی لکھا ہے امام طبری کے واقعے میں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر کھانا نہیں ملتا نہ ملے، علم تو ملتا ہے، ہمیں کھانے کی پرواہ نہیں، ہمیں علم مل جائے. تو امام طبری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے مدرسے کے باہر آئے، ایک یہودی کی دکان تھی. توجہ فرمائیں، ایک یہودی کی دکان تھی. ہم نے یہودی سے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے، ہمارے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، تو سودا سلف آپ سے لیتے رہیں گے. آپ مہربانی فرمائیں کہ جب ہمارے پیسے ختم ہو جائیں ہمارا کھاتا بنا دیں. اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، کھاتا بنا لیں گے، جتنے ہیں دیتے رہو، دیتے رہو، اپنا کھانا پکاؤ کھاؤ. کہتے کچھ وقت تک تو ایسے ہوا، جتنا پیسے ہمارے پاس تھے وہ معاملہ چلتا رہا. ہم پیسے دیتے، ہمیں وہ سودا سلف دیتا، ہم کھانا پکاتے، علم بھی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ پیسے ختم ہو گئے. یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کا کھاتا بنا دیا ہے، جب تک آپ نے علم مصطفیٰ حضور کے دین کا علم پڑھنا ہے اس ادارے میں پڑھتے رہیں. آپ کا کھاتا بن گیا، آپ سودا سلف اٹھاتے رہیں. اچھا جی، فرماتے ہیں کہ ہم جب عالم دین، حافظ قرآن جو بھی بننا تھا ہم بن گئے نا جی. ہم یہودی کی دکان پر سارے 3-4 دوست تھے، ہم وہاں پہنچ گئے. ہم نے کہا بات یہ ہے، اب ہم یہاں سے ہم نے علم حاصل کر لیا ہے، بتاؤ ہمارا کھاتا کتنا ہے. انہوں نے کہا، اس یہودی نے کہا بات یہ ہے، کھاتے کی کوئی بات نہیں ہے. نے کہا ہمارا کھاتا ہوتا بتائیں کتنا پیسے ہیں، ہم مزدوری کریں گے، اب تیرا کھاتا قرضہ اتاریں گے، پھر اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے. بات یہ ہے، اس یہودی نے کہا بات اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں، میں بھی موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اگر تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو نا جی، تو میں بھی امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو جانتا ہوں، ان کی عظمت کو میں بھی جانتا ہوں. کوئی بات
کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے کریں، آپ نہ یہ اپنے معاملے کو دیکھیں، میں نے آپ کے پیسے معاف کر دیے ہیں، میں نے جو معاملہ تھا نا میں نے وہ معاف کر دیا جی۔ تو حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا، اس نے ہمارا جو کھاتا تھا نا جی وہ سارا معاف کر دیا جی۔ آگے آجا ادھر جگہ ہے، آگے آجا۔ اب ہوا یہ، امام طبری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا، سبحان درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اس یہودی نے کہا میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں کہ تم اپنے نبی کے دین محمدی سیکھنے کے لیے آئے ہو، اب تمہارا کھاتا ختم، تم گھروں کو جا سکتے ہو۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ وقت گزر گیا، میں حج پہ جا پہنچا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں وہ یہودی جس سے ہم نے سودا سلف اٹھایا تھا وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو کہتے میں بڑے توجہ سے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، کہ میں بھولتا ہوں کہ کون شخص ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو حضرت امام طبری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں نے توجہ کے ساتھ دیکھا، وہی شخص تھا، اس نے مجھے کہا گھبراؤ نہیں، میں وہی دکاندار ہوں جس دن میں نے تمہارے کھاتے کو معاف کیا تھا نا جی، تم نے جو سودا سلف میری دکان سے اٹھایا تھا، دین پڑھنے کے لیے آئے تھے نا جی، دین مصطفی تھا نا جی، دین محمدی تھا، تو فرمایا اسی رات اللہ کے نبی نے مجھے دیدار کروا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تم میرے مہمان، طالب علم جو ہوتے ہیں نا جی یہ مہمان آنے رسول ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جی؟ مہمان آنے رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا اس رات اللہ کے نبی میرے گھر میں جلوہ گر ہو گئے، زیارت ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا تو غیر ہو کہ ہمارے کام کرے، ہمارے دین کے طالب علم کی مدد کرے، تو پھر ہم تجھے غیروں میں نہیں رہنے دیں گے، ہم تجھے اپنا بناتے ہیں۔ فرمایا پھر بعد تجھے خود کلمہ بھی پڑھا دیا، کلمہ بھی پڑھا دیا اور خانہ کعبہ بھی دکھا دیا، حج بھی پڑھوا دیا۔ تو حضرات محترم بات اتنی آئی، اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی سے محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کا فیصلہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، ہمارا دین حق ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے ایک وقت ضرور آئے گا یہ دین محمدی جو ہے تمام ادیان پہ غالب آئے گا۔ دین اپنی پاور، دین اپنی صداقت اپنے اندر خود رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور میرے نبی کا وہ اعلان کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم استاد بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید المرسلین خاتم النبیین کی غلامی نصیب فرمائے۔ اب میں نعت رسول